مصر کے بادشاہ جس کا لقب فرعون تھا، اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے سب قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کے گھروں کو اس آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون بہت ڈر گیا۔ خوف کے عالم میں اس نے سب نجومیوں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو بالکل ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا؟ اس نے فرعون کی سلطنت کو کیسے ختم کیا؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ فرعون جو خود کو رب کہتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا اور بنی اسرائیل پر نہایت ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو رب ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس لحاظ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ جب مصر میں یوسف علیہ السلام کی بادشاہت تھی تو یوسف علیہ السلام نے شام سے اپنے والد اور اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا۔ مصر میں ان کی نسل خوب بڑھی، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب فرعون مصر کا حکمران بنا تو اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور سخت سے سخت اور گندے اور غلیظ کام بنی اسرائیل سے کرواتا تھا۔ ان پر مصر میں نہایت ظلم ہوتا تھا۔ جب فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے سب لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ سالوں تک تو اسی طرح بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ پھر قبطیوں نے فرعون سے کہا کہ اگر اسی رفتار میں لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا تو پھر ہمارے کام کرنے والا کوئی خدمتگار نہیں رہے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال نومولود لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال قتل نہ کیا جائے۔ تو جس سال قتل کا حکم نہیں تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان ہوئی کہ اب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر صندوق دریا میں بہا دو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ بہن صندوق کا پیچھا کرتی رہی۔ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ جب صندوق کو تالاب سے باہر نکالا گیا تو فرعون کی بیوی نے اسے کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھلا تو اس میں انتہائی خوبصورت چھوٹا بچہ دیکھا۔ فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام تھا، اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس بچے پر حضرت آسیہ کو بہت پیار آیا۔ چونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی، حضرت آسیہ کے دل میں خیال گزرا کہ کیوں نہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لوں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس بچے کو لے کر فرعون کے پاس آئی اور فرعون سے کہا کہ کیوں نہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لے۔ فرعون کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بنی اسرائیل کا لڑکا ہو جس سے میری حکومت ختم ہوگی، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میری نہیں بلکہ صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس کے بعد بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پانی سے نکالا ہوا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت سی دودھ پلانے والی بلائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی جو صندوق کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو بہت نیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لایا گیا، والدہ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی کے قریب کیا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً دودھ پینے لگے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو خبر دی گئی کہ بچے نے ایک عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور دایا کو بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ نے کہا کہ میری خوشی ہے کہ تم محل ہی میں آ جاؤ، یہیں رہو سہو اور اسے دودھ پلاتی رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں بال بچوں والی ہوں، میں اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کروں گی اور کبھی کبھی آپ کے یہاں بھیج دیا کروں گی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی اس پر رضامند ہو گئی۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ پرانے زمانے میں ان ممالک کے بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کو اپنے ہاں پالنے کی بجائے عموماً دایاؤں کے سپرد کر دیتے تھے اور وہ اپنے ہاں ان کی پرورش کرتی تھیں۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا اور ان کے ہاں صحرا میں پرورش پائی، اور ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ کیسے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کی پرورش کرتا ہوں۔